لیکن دیگر پارٹیوں میں سے ایک پارٹی نے جو میں نام لیتا ہوں تحریک انصاف نے 126 دن کا دھرنا دیا کہ ملک کے الیکشن میں گاندھی اس عرصے میں 2017 میں مولانا خالد ناصر صاحب بیٹھے 22 ستمبر 2017 کو اس سے پہلے جب یہ دھرنا شروع ہوا تو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی پارلیمنٹ میں. وہ کمیٹی تقریباً 35 ارکان پر مشتمل کمیٹی جس میں سینٹ کے اراکین بھی شامل تھے اور قومی اسمبلی کے اراکین بھی ایک کمبائنڈ کمیٹی تھی، مشترکہ کمیٹی. پھر اس کمیٹی کے نیچے ذیلی ایک دوسری کمیٹی بنائی گئی 16 ارکان پر مشتمل. اس کمیٹی کی تقریباً 125 اجلاسات ہوئے، غالباً 2.5 سے 3 سال مسلسل اجلاسات ہوتے رہے. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ الیکشن میں ہمیشہ دھاندلی کا الزام لگایا جاتا ہے، اب اس دھاندلی کا راستہ کیسے روکنا ہے. لہذا ایک قانون سازی ہو تاکہ اس قانون سازی کے ذریعے جہاں جہاں سے ہمیں خدشات ہے کہ دھاندلی یہاں سے ہوتی ہے، ہم قانون سازی کے ذریعے اس چور دروازے کو بھی بند کریں اور چوری کا راستہ بھی بند کر سکیں. تو کمیٹی کس کے لیے بنی تھی؟ انتخابی اصلاحات کے لیے. انتخابی الیکشن ریفارم تاکہ آئندہ ملک میں ملکی انتخابات میں دھاندلی نہ ہو. لیکن 125 اجلاسات کے بعد کیا ہوا؟ ختم نبوت کے قانون کو اڑا دیا. بات ہو رہی تھی دھاندلی کی، بات ہو رہی تھی الیکشن ریفارم، قانون سازی کے لیے کوشش کی جا رہی تھی. 126 اجلاسات میں انتخابی اصلاحات کی، لیکن ان چوروں نے، ان لٹوروں نے، یہ ایمان کی بھی چور ہے اور پاکستان کی بھی چور ہے اور دین کی بھی چور ہے، انہوں نے انتخابی اصلاحات کے مسودے کی آڑ میں ختم نبوت کے حلف نامے کو اقرار نامے میں تبدیل کیا گیا. بعد میں پتہ چلا کہ 7C 7B جو اصل جڑ ہے قادیانیوں کا راستہ روکنے کے لیے اس کو بھی اڑا دیا. جب اڑ گیا تو مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ قادیانی پارلیمنٹ کا ممبر بن سکے تاکہ وہ پارلیمنٹ آ سکے، سینٹ میں بھی، قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلی میں بھی. بات انتخابی اصلاحات، بات الیکشن ریفارم کی، لیکن بیچ میں سازش اور منصوبہ بندی کے ساتھ سازش کیا ہوئی؟ ختم نبوت کے حلف نامے کو اقرار نامے میں تبدیل کیا گیا. بعد میں پتہ چلا کہ 7C اور 7B جو اصل بنیاد ہے قادیانیوں کا راستہ روکنے کے لیے، اس میں سے بھی، اس کو بھی بیچ میں سے اکاڑا جائے. کوشش کی تاکہ قادیانی پارلیمنٹ آ سکے. آج کے آئین میں تو وہ پارلیمنٹ نہیں آ سکتا، پارلیمنٹ کے دروازے اوپر بند ہے. ہاں چوری چپکے آ سکتے ہیں، لیکن قانون اور آئین کے راستے سے وہ نہیں آ سکتے. لیکن یہاں قانون اور آئین کے راستے سے ان کو چوری کے ذریعے راستہ دینے کی کوشش کی گئی. سینٹ میں یہ دستاویز آیا ہے تو سب سے پہلے اس چوری کا راستہ اگر روکا تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا جمعیت علماء اسلام کا ادنی ورکر حافظ حمداللہ نے روکا. سب سے پہلے آواز دیں 22 ستمبر
2017 میں چیخ رہا تھا، ہر پارٹی کے پارلیمانی لیڈر کے پاس گیا پارلیمنٹ کے اندر، جن ایک کلاس کی منظوری دی جاتی ہے رائے شماری کے ذریعے، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مقابلہ ہے ووٹنگ کے ذریعے۔ آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں خادم حسین رضوی صاحب بھی فیض آباد میں دھرنا دیے بیٹھے اسلام آباد میں، ہم پارلیمنٹ میں چیز رہے، پھر ووٹنگ ہوئی کہ کیا آپ ختم نبوت کے قوانین کو ماضی کی شکل میں برقرار رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا حلف نامے کو اقرار نامے میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، یا ماضی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ختم نبوت بھی محفوظ رہے اور حلف نامہ بھی محفوظ رہے؟ کیا چاہتے ہیں؟ ایوان سے پوچھا۔ میرا مدعا یہ تھا کہ ماضی کی جو شکل ہے برقرار رکھا جائے، لیکن ووٹنگ میں میرے ووٹ کم پڑے۔ جو ختم نبوت کے قانون کو ختم کرنے کے حق میں ووٹ تھے، حلف نامے کو اقرار نامے میں تبدیل کرنے کے حق میں ووٹ تھے، وہ زیادہ پڑے۔ اب آپ بتائیں، اس کو کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کو کہتے ہیں، کیا یہ اسلام ہے؟ اس پارلیمنٹ میں، اس ملک کی پارلیمنٹ، وہ ملک جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، اس ملک کے پارلیمنٹ جس میں 99.99 مسلمان بیٹھے ہیں، وہاں ختم نبوت کے خلاف قانون سازی ہو گئی۔ تو سب سے پہلے جو مقصد کی بات ہے ایک یہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ غلط رحمت کرے، مولانا ظفر احمد قاسمی صاحب نے میرے لیے اس مدرسے میں تقریب رکھا، یعنی جو چوری ہم نے روکا، جس چوری کا راستہ روکا دیا، جس ڈکیت نے ڈاکہ ڈالا تھا ختم نبوت پر، اس ڈاکے کو اور اس ڈکیت کو ہم نے پکڑا، اور پھر ختم نبوت پہلے سے زیادہ مضبوط ہوا۔ تو مولانا ظفر احمد قاسمی نے، شکشا وطنی کے مفتی عثمان نے، اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت کرے، اور حضرت مولانا ناصر خاکوانی صاحب آئے تھے ادھر، عصر کی نماز کے بعد ادھر پروگرام ہوا، اور مجھے بہت خوبصورت تلوار بھی دیا انعام میں۔ آج بھی وہ تلوار میرے گھر میں پڑا ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے محافظ ختم نبوت۔ آج اس کے کارکن مجھے شاہین جمعیت بھی کہتے ہیں اور محافظ ختم نبوت بھی کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن جب 7 ستمبر 1974 کا ذکر آتا ہے تو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا کردار سامنے آتا ہے، اور جب 22 اگست 2024 کا ذکر آتا ہے تو عالم مجلس تحفظ ختم نبوت کی قیادت اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا ذکر آتا ہے۔ تو میں خاکوانی صاحب کی گزارش کرتا ہوں کہ میں ناچیز طالب علم کا ذکر بھی کبھی کبھار کیا کریں۔ 22 ستمبر 2017 کو میرا بھی معمولی سا کارنامہ پڑا تھا، اگرچہ میں معمولی بندہ، لہذا تاکہ لوگ دعا کریں، ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر ہم نہ ہو اس دنیا میں، لیکن یہ کردار تو دنیا میں زندہ رہے، اس کے لیے کریں۔ تو 7 ستمبر 1974، 22 ستمبر 2017، 22 اگست 2024، ان 3 تاریخوں کو یاد رکھنا اور کرداروں کو بھی یاد رکھنا۔ تو میں مولانا ظفر احمد قاسمی صاحب کو
خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ان کی بیٹوں کو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس